سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کی، کتاب یعنی تورات کی، آباد گھر یعنی کعبہ کی، اونچی چھت یعنی آسمان کی اور سمندر کی قسم کھائی ہے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے انہیں جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ملیں گی، جیسے آرام، خوشی اور سلامتی، اور جو لوگ انکار کریں گے اور مذاق اڑائیں گے انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ حق پر ہیں، اور اللہ نے بتایا کہ ہر چیز کی طاقت اسی سے چلتی ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ قسم ہے طور کی یعنی سینا کا وہ پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے یعنی تورات، وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کشادہ پنوں میں، اور آباد گھر کی یعنی کعبہ کی قسم، اور اونچی چھت کی یعنی آسمان کی قسم، جوش مارتے سمندر کی قسم۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب آ کر رہے گا، اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا، جس دن آسمان تھر تھر کانپتے ہوئے چکرانے لگے گا اور پہاڑ تیزی سے اڑ کر اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون۔ جو بے مقصد بحث میں کھیل تماشے کے لیے الجھتے رہتے ہیں اس دن دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ یہ وہ آگ ہے جس کو تم دنیا میں جھوٹ سمجھتے تھے، کیا یہ بھی کوئی جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم۔ اس میں داخل ہو جاؤ، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں بدلے میں وہی مل رہا ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ بے شک بھلے اور نیک لوگ اس دن نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے، ان کا رب انہیں بھرپور میوے عطا فرمائے گا، بہت لذت لے کر کھا رہے ہوں گے، ان کے رب نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا ہوگا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفة وزوجناہم بحور عین۔ جی بھر کر کھاؤ اور پیو، تمہارے نیک کمال کا بدلہ ہے جو تم اس کے پہلے کیا کرتے تھے۔ قطار میں بچھائے ہوئے تختوں پر تکیہ لگا کر آرام سے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم انہیں بیاہ دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کے اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے، لیکن کسی کے عمل میں سے کوئی چیز کم کر کے ہم کسی دوسرے کو دینے والے نہیں، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی رہ گیا۔
وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ہم ان کو بھرپور میوے اور دل پسند گوشت کھانے کو دیں گے، آپس میں شراب کے جام کی چھینا جھپٹی کریں گے جس میں فالتو بکواس اور گناہ کی بات نہ ہوگی۔ غلاف میں رکھے ہوئے موتیوں کی طرح حسین لڑکے جنت والوں کی خدمت کے لیے ہر طرف سے دوڑے پھرتے ہوں گے۔ دنیا کی زندگی کیسی گزری تھی اس کے بارے میں جنت والے ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر حالات دریافت کرتے یعنی پوچھتے ہوں گے۔ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ کہیں گے ہم نے تو اس سے پہلے اپنے گھر بار میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈر کر زندگی گزار دی، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم کو آگ کی لپٹوں سے بچا لیا۔ ہم تو اس سے پہلے اسی کو ایک دعا میں پکارتے تھے، یقیناً وہ بڑا احسان کرنے والا اور بہت بہت رحم کرنے والا ہے۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين۔ بس آپ نصیحت کرنا جاری رکھیے، آپ کے رب کی آپ پر بڑی نعمت ہے، آپ نہ کاہن یعنی جادوگر اور نہ دیوانے ہیں۔ آپ کے مخالف بھی کیا بکتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ہم کو انتظار ہے کہ یہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين۔ کیا بالغ ہوتے ہوئے بھی ان کی عقلیں ان کو ایسا حکم دیتی ہیں، یا پھر یہ شرارتی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات خود ہی بنا لی ہے، بلکہ ان کو ایمان لانا ہی نہیں ہے، اس لیے ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اعتراض میں سچے ہیں تو ایسا کوئی کلام تو بنا کر لے کر آئیں۔ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے بن گئے یا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کر لیا؟ تو کیا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ ایسا دعویٰ تو یہ نہیں کر سکتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ یقین سے محروم ہیں۔ کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے ہاتھ آ گئے ہیں، یا یہ لوگ ہمارے خزانوں کے افسر ہیں؟ ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون۔ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ لوگ آسمانی باتیں سناتے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو ان کا کوئی سن کر آنے والا اپنی دلیل پیش کرے۔ کیسی بے سند بات کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے۔ اے نبی، کیا آپ نے اپنی دعوت پر ان سے کسی اجر کا سوال کیا کہ خرچ کا بوجھ پڑنے سے یہ لوگ دب مرے ہوں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون
أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. یا ان کے پاس غیبی معلومات ہے جن کو انہوں نے لکھ رکھا ہے. کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اصل میں تو یہ کافر خود ہی چال کا شکار ہو گئے. کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ ان کے شرک سے اللہ ہر طرح سے بے عیب ہے، پاک ہے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو پہلے تو یہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ گھنا بادل ہے، ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ ان کی اس دن سے ملاقات ہو جائے جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے. وہ ایسا دن ہوگا کہ ان کی کسی تدبیر سے ان کا کچھ کام نہ بن سکے گا اور ان کی مدد بھی کہیں سے نہ کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. بے شک ظالموں پر اس عذاب کے سوا اور بھی عذاب ہوتے رہیں گے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. آپ کے رب کا حکم آنے تک صبر سے جمے رہیے. آپ ہماری نگاہ خاص سے بھری حفاظت میں ہیں. جب کھڑے ہوئیے تو اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے رہیے اور رات میں بھی اس کی تسبیح بیان کریے اور ستاروں کے پیٹ پھیر کر جانے تک اس کی تسبیح میں لگے رہیے.